سے جو ہتھیار لگائے عباس، نکلے خیمے سے جو ہتھیار لگائے عباس، چڑھ کے رہوار کے میدان میں آئے عباس، غل ہوا فوج میں لو مشق بھی لائے عباس، ہاں مگر پانی کی ایک بوند نہ پائے عباس، غم ہے پیاسوں کا سجے جنگ کے ہتھیار بھی ہیں، لڑنے بھی آئے ہیں، پانی کے طلبگار بھی ہیں، نکلے خیمے سے جو غم ہے سر اپنا درے ساقی کوثر دیکھ کر، غم ہے سر اپنا درے ساقی کوثر دیکھ کر، بعد کعبہ سب سے افضل اور بہتر دیکھ کر، غم ہے سر اپنا درے ساقی کوثر دیکھ کر، یاد اس سے آتی ہے من کن تو مولا کی صدا، یاد اس سے آتی ہے من کن تو مولا کی صدا، اس لیے کچھ لوگ جلتے ہیں یہ منبر دیکھ کر، غم ہے سر اپنا ایک روٹی مانگنے پر دے دی اونٹوں کی قطار، ایک روٹی مانگنے پر دے دی اونٹوں کی قطار، سارے شرمندہ سخی ہیں شان حیدر دیکھ کر، غم ہے سر اپنا درے ساقی کوثر دیکھ کر، تب صدا آئی فلک سے لاپتہ لا
صدا آئی فلک سے لافتہ لالی مجھے بھاگے تھے جب دشمن کا لشکر دیکھ کر سر ہے سر اپنا درے ساقی کوثر دیکھ کر ڈوبنے کے بعد جب مغرب سے پلٹا آفتاب ڈوبنے کے بعد جب مغرب سے پلٹا آفتاب لوگ حیدر کو خدا سمجھے یہ منظر دیکھ کر خم ہے سر اپنا درے ساقی کوثر دیکھ کر گھر سجا کر جانے کتنے ہاتھ مل کر رہے گئے گھر سجا کر جانے کتنے ہاتھ مل کر رہے گئے عرش سے تارا چلا معصوم کا گھر دیکھ کر نفس کا سودا شب ہجرت خدا کرنے لگا نفس کا سودا شب ہجرت خدا کرنے لگا بستر احمد بیت مینا نے حیدر دیکھ کے بولے ابا سے جرے مولا اجازت دیجیے بولے ابا سے مولا اجازت دیجیے دل بہت کڑھتا ہے اب بچوں کو مضطر دیکھ کر غم ہے سر اپنا مشق خالی اور علم لے کر نہ جاؤ خالی اور علم لے کر نہ جاؤ اے صدمے سے مر جائیں گے بچے یہ منظر دیکھ کر ظاہر و مداح آل احمد مختار ظاہر و مداح آل احمد مختار فخر ہے مجھ کو سید اپنا مقدر دیکھ کر غم ہے سر اپنا درے فاتحہ جب فوج شاہدی کا علمدار مر گیا، جب فوج شاہدی کا علمدار
کسوں پہ حال پکڑ رہے اے خدا، ان بے کسوں کے حال پکڑ رہے اے خدا، کتنے دل حسین با صدمے گزر گئے، ان کو خبر نہیں ہے کہ عباس مر گئے۔ پہنچے حسین لاش پتھانے ہوئے کمر، دیکھا کہ بھائی لیٹا اس طرح خاک پر، گرزے گراں سے چور ہے اس وفا کا سر، ایک آنکھ میں ہے تیر تو ایک آنکھ خون میں تر، ایک آنکھ میں ہے تیر تو ایک آنکھ خون میں تر، پانی تو سارا بہہ گیا خون میں نہائے ہیں، مشکے سگے سینے سے اپنے لگائے ہیں، نپٹا کے اپنے سینے سے رونے لگے حسین، منہ رکھ کے منہ پہ بھائی کے کرنے لگے، تیرے بغیر آئے گا کس ایک بار بھائی کہہ دو اے زہرا کے نور، ایک بار بھائی کہہ دو اے زہرا کے نور، تھا حکم یہ امام کا کس طرح کر پڑے، بھائی کہا تو آنکھوں سے غازی نے پھر تڑپ کے کہا یا شہ حنا، لے جائیے گا لاش نہ میری سوئے خیام، شہ نے کہا کہ کیوں ہے وصیت کے یہ کلام، بولا دلیر میری سکینہ ہے تشنہ، بولا دلیر میری سکینہ ہے تشنہ، یہ کہتے کہتے ہائے جہاں سے گزر گئے، شبیر دیکھتے رہے عباس مر گئے، سوچو ذرا وہ کیسا مصیبت کا تھا، لے کر علم کو خیمے کی جانب چلے، سر کو جھکائے خیمے میں آئے شہ حنا، بولی سکینہ روک کے یا شاہ تشنہ، بولی سکینہ روک کے یا شاہ تشنہ، جلدی بتائیے میرے عمو کدھر گئے، شہ اس سے کہہ نہ پائے کہ عباس مر گئے، لپٹا لیا سکینہ کو بڑھ کر حسین نے، پرخوں عبا سے آنسوؤں کو پوچھنے لگے، سر پر جو ہاتھ پھیرا تو آنسو نکل پڑے، کیا وجہ ہے سکینہ نے پوچھا امام سے، کیا وجہ ہے سکینہ نے پوچھا امام سے، چاہے بولے غم ہے چھایا
مسند میں زینب تمہارے ہاتھوں میں بن جائے گی رسم، زینب تمہارے ہاتھوں میں بن جائے گی رسم، عباس جا کے نہر سے واپس نہ آئیں گے، آدھا ضرور اب مجھے قیدی بنائیں گے، سن کر سعید رونے لگے سرور زمان، کہنے لگے کہ صبر کرو اے میری بہن، زینب تمہارے ہاتھوں میں ہوگی اگر دے دیں گے مجھ کو بھی نہیں مل پائے گا کفن، پردیس میں مجھے بھی نہ مل پائے گا کفن، بھائی تیرا گرا ہے اگر فوج شام، سر ننگے تم کو جانا ہے بلوائے عام، بھائی تیرا گرا ہے اگر فوج شام، سر ننگے تم کو جانا ہے بلوائے عام، جب فوج شاہدی کا ایک بار درود پڑھتے محمد و آل محمد۔ جناب عباس علیہ السلام کے حوالے سے پیارے پانچیں۔ طوفان جسے لشکر اعداء نے کہا ہے، طوفان جسے لشکر اعداء نے کہا ہے، طوفان جسے لشکر اعداء نے کہا ہے، وہ حضرت عباس کے نیزے کی ہوا ہے، وہ حضرت عباس کے نیزے کی ہوا ہے۔ تو دنیا میں سبیلوں کا چلن جس سے چلا ہے، دریا اسی عباس کے قدموں میں پڑا ہے، دریا اسی عباس کے قدموں میں پڑا ہے۔ جناب عباس علیہ السلام کے پرچم کے حوالے سے
کہ پانی کو وہ دیتا ہے برسنے کی اجازت، پانی کو وہ دیتا ہے برسنے کی اجازت، عباس کے پرچم میں جو مشکیزہ بندھا ہے، عباس کے پرچم میں جو مشکیزہ بندھا ہے، تو رن پاٹ کے لاشوں سے جری خیز میں بولا، یہ حیدری شیروں سے الجھنے کی سزا ہے، یہ حیدری شیروں سے الجھنے کی سزا ہے، رن پاٹ کے لاشوں سے جری خیز میں بولا، یہ حیدری شیروں سے الجھنے کی سزا ہے، یہ حیدری شیروں سے الجھنے کی سزا ہے، تو ایک بار جسے دیکھ لیا ہو گیا بے دم، عباس کے لڑنے کا یہ انداز نیا ہے، عباس کے لڑنے کا یہ انداز نیا ہے، تو دیکھے یہ جہاں حضرت عباس کی ہیبت، وہ لیٹ گیا مردوں میں جو زندہ بچا ہے، وہ لیٹ گیا مردوں میں جو زندہ بچا ہے، اور تمام حادثے ہوئے کربلا میں، اور تمام بار کوششیں کی گئیں اسی حوالے سے کہ اے شام کے مرحب ہو اگر دم تو ادھر آ، ہے شام کے مرحب ہو اگر دم تو ادھر آ، عباس ترائی میں علی بن کے کھڑا ہے، عباس ترائی میں علی بن کے کھڑا ہے، اور آخری شعر کہ اللہ سے اللہ کی مرضی نہیں مانگا، اللہ سے اللہ کی مرضی نہیں مانگا، تب جا کے زمانے کو یہ عباس ملا ہے، تب جا کے زمانے کو یہ عباس ملا ہے، طوفان جسے لشکر یادا نے کہا ہے، وہ حضرت عباس کے نیزے کی ہوا ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فاطر السماوات والأرضين وبارئ الخلائق أجمعين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأولين والآخرين أفضل الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين المخاطب بطه وياسين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الأكرمين الأنجبين العتيبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم وال من والاهم وعاد من عاداهم وانصر من نصرهم واخذل من خذلهم والعن من نصب لهم من الأولين والآخرين اللهم لعن قتلة الحسين وأصحابه أجمعين السلام عليك يا مولاي يا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله أشهد أنك قد جاهدت في الله حق جهاده ولعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وألحقهم بدرك الجحيم آمين يا رب العالمين أما بعد قال مولانا وسيدنا وإمامنا أبو عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن أعمر بالمعروف وأنهى عن المنكر
واسیرہ بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب صلوات پر محمد و آل محمد۔ حضرات گرامی، بزرگان محترم، برادران عزیز اور عزاداران امام مظلوم، ہم مسلسل آپ کی خدمت میں مقصد قیام امام حسین اور مقصد عزائے امام حسین علیہ السلام کے عنوان سے اپنے معروضات پیش کرتے آ رہے ہیں۔ آج ہمارا یہ بیان اپنی 8ویں منزل میں داخل ہو چکا ہے۔ سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب مدینے سے اپنے آفاقی اور عالمی قیام کا آغاز فرمایا تھا تو اپنے اس عظیم الشان قیام کا مقصد، ہدف اور ٹارگیٹ کھل کے بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میں انانیت کی بنیاد پر، خود خواہی کی بنیاد پر عیش و عشرت کے لیے، فتنہ و فساد برپا کرنے کے لیے یہ قیام نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میرا قیام ان مقاصد کے تحت ہے۔ پہلا مقصد بیان کرتے ہوئے مولا نے فرمایا کہ اب میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ اصلاح وہاں کی جاتی ہے جہاں خرابیاں آ جاتی ہیں۔ جب تک کہیں خرابی پیدا نہ ہو اس وقت تک اصلاح کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ امت میں چونکہ خرابیاں پیدا ہو چکی تھیں، اس لیے امام حسین نے اتنا عظیم قیام کیا۔ ایک بات یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جتنی بڑی خرابی ہوتی ہے اس کے لیے اتنی ہی بڑے پیمانے پر اصلاح درکار ہوتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ اصلاح کے لیے جو امام حسین علیہ السلام نے قیام فرمایا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ امام حسین فقط شیعوں کے ہیں، فقط ایک خاص طبقے کے ہیں، فقط ایک خاص گروہ کے ہیں۔ نہیں، اے دنیا بھر کے مسلمانوں، اے دنیا بھر کے انسانوں، امام حسین علیہ السلام نے بگڑی ہوئی کائنات میں ہر اس انسان کی اصلاح کے لیے قیام کیا ہے جو اس بگاڑ کی زد میں آیا ہوا ہے۔ امام حسین کی اصلاح فقط شیعوں کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری امت کے لیے ہے۔ حسین پوری امت کو سدھارنا چاہتے ہیں، پوری امت کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرا مقصد مولا نے بیان فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ نیکیوں کا حکم دوں اور برائیوں سے روکوں۔ تیسری بات یہ ہے کہ میں اپنے نانا اور بابا علی کی سیرت پہ چلنا چاہتا ہوں۔ میں نے عرض کیا تھا، آج جو بھی اپنے کو حسینی کہلاتا ہے اور جس کا حسینی ہونا ثابت ہے، اس کا فریضہ ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے قیام کے مقصد کو نظر میں رکھے۔ حسینی فقط شیعہ نہیں ہے بلکہ تمام مسلمانوں کا حسینی ہونا ثابت ہے۔ تمام مسلمانوں کا محرم آتے ہی سوگ منانا، تمام مسلمانوں کا علم اٹھانا، تمام مسلمانوں کا تعزیہ اٹھانا، تمام مسلمانوں کا فرش عزائے حسینی میں شرکت کرنا دلیل ہے کہ یہ سب کے سب حسینی ہیں۔ تو شیعہ اور سنی کی بات نہیں ہے بلکہ تمام دنیا کے مسلمانوں کو حسین کے مقصد کی طرف توجہ دینا ہے، یعنی خود اپنی اصلاح بھی کرنا ہے اور دوسروں
دوسروں کی بھی اصلاح کرنا ہے، خود کو بھی نیکیوں کا پابند بننا ہے، دوسروں کو بھی نیکیوں کا پابند بنانا ہے، خود بھی برائی سے بچنا ہے اور دوسروں کو بھی برائی سے بچانا ہے، خود بھی نبی کی سیرت پہ چلنا ہے اور دوسروں کو بھی نبی کی سیرت پہ چلانا ہے، خود بھی علی کے نقش قدم کی پیروی کرنا ہے اور دوسروں کو بھی علی کے نقش قدم کا پیرو بنانا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اور یہ سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو اپنی اصلاح نہ کر سکے وہ دوسروں کی اصلاح نہیں کر سکتا، جو خود نیکیوں کی پابندی نہ کر سکے وہ دوسروں کو نیکی کا پابند نہیں بنا سکتا، جو خود برائی سے اپنے کو نہ بچا سکے وہ دوسروں کو برائی سے نہیں بچا سکتا، جو خود علی اور نبی کی سیرت پہ نہ چل سکے وہ دوسروں کو ان کی سیرت پہ نہیں چلا سکتا۔ لہٰذا عزاداری منائیے لیکن عزاداری کے مقصد کو مد نظر رکھیے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا جو امام حسین کے قیام کا مقصد ہے وہی امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کا مقصد ہے۔ لہٰذا ہر عزادار کو یہ ذہن میں رکھنا ہے ہمیں خود بھی صالح بننا ہے، دوسروں کو بھی صالح بنانا ہے، خود بھی برائیوں سے بچنا ہے، دوسروں کو بھی برائیوں سے بچانا ہے، خود بھی نیک بننا ہے، دوسروں کو بھی نیک بنانا ہے۔ چونکہ ہم حسین کے عزادار ہیں، ہم کربلائی ہیں، ہم حسینی ہیں، مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بچہ ہو، اگر وہ حسینی ہے تو اسے خود بھی اپنی اصلاح کرنا ہوگی، خود بھی نیکیوں کا پابند بننا ہوگا، خود بھی برائیوں سے رکنا ہوگا اور دوسروں کو بھی برائیوں سے روکنا ہوگا۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے قیام کا مقصد ہے۔ عزاداری بھی اسی لیے ہے تاکہ ہماری اصلاح کر سکے، تاکہ ہمیں نیکیوں سے آراستہ کر سکے، تاکہ ہمیں برائیوں سے بچا سکے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ خود نیک بن جانا کافی نہیں ہے، خود نیکیوں کا پابند بن جانا بھی کافی نہیں ہے اور خود برائیوں سے رک جانا بھی کافی نہیں ہے، بلکہ خود نیک بننا بھی ضروری ہے، دوسروں کو نیک بنانا بھی ضروری ہے، خود برائیوں سے بچنا بھی ضروری ہے، دوسروں کو برائیوں سے بچانا بھی ضروری ہے۔ جو لوگ بخل سے کام لیتے ہیں، کنجوسی سے کام لیتے ہیں کہ صاحب ہم تو نیک بن گئے، ہم تو اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہیں، کوئی پڑھے یا نہ پڑھے، ہم تو خمس دیتے ہیں، کوئی دے یا نہ دے، ہم تو برائی سے بچتے ہیں، کوئی بچے نہ بچے، وہ دوسروں کی اگر پرواہ نہیں کرتے تو سخت گھاٹے میں ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں نجات نہیں پا سکتے، وہ حقیقی طور پہ حسینی نہیں بن سکتے۔ کیوں؟ میں ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ پیغمبروں کے درمیان ایک عظیم پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام گزرے ہیں۔ حضرت شعیب کے پاس اللہ کا ایک فرشتہ آتا ہے اور وہ یہ خبر لے کے آتا ہے کہ سرکار آپ کی امت کے 1,00,000 آدمیوں پر اللہ عذاب نازل فرمائے گا۔ بات ٹھیک ہے، نافرمان ہے تو عذاب نازل ہو جائے، لیکن اس فرشتے نے یہ کہا کہ ان 1,00,000 آدمیوں میں سے 60,000 نیک لوگوں پر عذاب نازل ہوگا اور 40,000 بد لوگوں پہ عذاب نازل ہوگا۔ جناب شعیب تعجب سے پوچھنے لگے کہ اللہ کے ملک یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ 40,000 لوگوں پہ عذاب نازل کیا جائے، چونکہ وہ برے ہیں، لیکن 60,000 لوگوں پر جو نیک ہیں ان پہ عذاب نازل کیا جائے، اس پہ تو تعجب ہو رہا ہے، اس پہ حیرت ہو رہی ہے، لیکن اللہ کا فیصلہ کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ یہ کیسی بات ہے جو لوگ نیک ہیں ان پہ بھی عذاب نازل ہوگا؟ ملک پلٹ کے اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے اور کہتا ہے اے خداوند حکیم، جناب شعیب نے یہ کہا ہے کہ آخر عذاب نازل ہوتا ہے تو بروں پہ نازل ہونا چاہیے، یہ 60,000 اچھے لوگوں پہ عذاب نازل کیوں ہو رہا ہے؟
اللہ کا فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں پیغمبر کی شکایت، پیغمبر کے گلے کو پہنچاتا ہے، اور پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے اس ملک سے کہ جا کے شعیب سے کہہ دینا کہ 40,000 لوگ تو برے ہیں ہی، 60,000 لوگ وہ جن پر عذاب نازل ہوگا اور وہ نیک ہیں، لیکن ان کا قصور یہ ہے کہ یہ خود تو نیک تھے، دوسروں کو نیک بننے کی دعوت نہیں دیتے تھے۔ یہ خود برے تھے لیکن دوسروں کو برائی سے نہیں روکتے تھے، بلکہ یہ بروں کے پہلو بے پہلو چلا کرتے تھے، لہذا جیسے ان پہ عذاب نازل ہوگا ویسے ہی ان پہ بھی عذاب نازل ہوگا۔ ہم عزادار حسین ہیں، ہم کربلائی ہیں، ہم حسینی ہیں، ہماری ذمہ داریاں بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ امام نے اپنا مقصد کھل کے بیان فرمایا کہ میں مدینے سے نکل رہا ہوں تو اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، نیکیوں کا حکم دینا چاہتا ہوں، برائیوں سے روکنا چاہتا ہوں۔ مولا نے کھل کے یہ مقصد بیان فرما دیا۔ اب کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ امام حسین کے جہاد و قیام کا دوسرا مقصد بیان کرے۔ اگر ہم نے مقصد امام کی صحیح سے تبلیغ کی ہوتی، اپنی گفتار سے، اپنی رفتار سے، اپنی مجلسوں میں، اپنے نوحوں میں امام حسین کا مقصد پوری دنیا تک پہنچایا ہوتا تو یہ مقصد پہنچ جاتا، لیکن ہم نے اپنے عمل و کردار سے امام کے مقصد کی صحیح تبلیغ نہیں کی۔ اسی لیے آج اتنے کھلے بیان کے باوجود بھی دنیا امام حسین کے قیام کے الگ الگ مقاصد اور ٹارگیٹس بیان کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ مسلمانوں کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ آپ مقام شہادت پانا چاہتے تھے۔ یہ نظریہ کچھ غنیمت نظریہ ہے۔ ایک دوسرا گروہ کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ آپ گناہگار امت کو بخشوانا چاہتے تھے۔ یہ بھی نظریہ کچھ غنیمت ہے۔ تیسرا نظریہ امام حسین کے قیام کے مقصد کے طور پہ جو پیش کیا گیا ہے وہ نہایت بھیانک نظریہ ہے۔ وہ نظریہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے حکومت حاصل کرنے کے لیے، اقتدار حاصل کرنے کے لیے، سلطنت حاصل کرنے کے لیے، دولت حاصل کرنے کے لیے، ثروت حاصل کرنے کے لیے، مال اور خزانہ حاصل کرنے کے لیے قیام کیا تھا۔ یہ الزام ہے اور یہ نظریہ آج تک چلا آ رہا ہے اور اس کی تبلیغ کی جاتی۔ کیا ہمارا فریضہ نہیں ہے کہ ہم اس نظریے کو باطل کریں، لیکن صرف زبانی نعروں کے ذریعے سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے بھی باطل کریں، اپنے کردار سے بھی باطل کریں۔ یہ نظریہ بہت بھیانک ہے۔ پہلے تو دو نظریے چونکہ غنیمت ہے ہم ان کے جواب نہیں دیں گے۔ آخری تیسرا نظریہ جو امام کے قیام سے متعلق ہے کہ حسین نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے، حکومت حاصل کرنے کے لیے، سلطنت حاصل کرنے کے لیے قیام کیا تھا۔ اس نظریے کا جواب ہم پیش کرتے ہیں۔ پہلا جواب، اگر امام حسین علیہ السلام مدینے کو اس لیے چھوڑتے تاکہ حکومت حاصل کر لوں، تاکہ اقتدار حاصل کر لوں، تو کبھی بھی اپنے بچوں کو اور اہل و عیال کو مدینے سے لے کے نہ نکلتے، دوسروں کے سر کٹواتے، اپنا سر اور اپنی اولاد کا سر محفوظ رکھتے۔ لیکن مولا نے ایسا نہیں کیا۔ جب سب کو فدا کر دیا تو اب حکومت کس کے لیے چاہیں گے؟ ایک جواب۔ دوسرا جواب یہ کہ مولا نے میدان مینا میں تمام اصحاب کو جمع کر کے اللہ سے خطاب کر کے یہ فرمایا ہے کہ اے اللہ، میں یہ قیام سلطنت اور دولت و ثروت حاصل کرنے کے لیے نہیں کر رہا ہوں، بلکہ تیرے دین کی حفاظت کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔
سارے اصحاب تابعین کے مجمع میں، بہت زیادہ سینکڑوں کا مجمع تھا۔ اگر امام کا قیام اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، امت کی اصلاح کے لیے نہ ہوتا تو کوئی بھی صحابی اور تابعی کہہ سکتا تھا حسین آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کسی کا نہ بولنا دلیل ہے کہ امام کا قیام حکومت کے لیے نہیں تھا بلکہ حفاظت دین کے لیے تھا۔ تیسری بات جو بہت اہم بات ہے، اس علی کا بیٹا حکومت کے لیے اپنے گھر بار کو کیا لٹائے گا جو علی حکومت کو اپنی جوتی کے برابر بھی نہ سمجھتا ہو۔ توجہ سے سنیں، جو علی اس دنیا کو 3 مرتبہ طلاق دے چکا ہو، اور میں یہ نکتے کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ علی کے بابا حسین کے بابا علی حکومت کو اپنی پھٹی ہوئی جوتی کے برابر بھی نہیں سمجھتے تھے، حسین اسی علی کا بیٹا ہے۔ یہ بات نکتے کے طور پہ نہیں ہے بلکہ نہج البلاغہ کے 33ویں خطبے میں یہ بات موجود ہے، جس کا دل چاہے وہ جا کے پڑھ سکتا ہے۔ مولا علی کا لشکر کوفے سے اہل بصرہ کا مقابلہ کرنے کے لیے نکل رہا ہے۔ لشکر چلتے چلتے ایک مقام پر آرام کرنے کے لیے پڑاؤ ڈالتا ہے۔ تاریخ نے اور نہج البلاغہ نے اس مقام کا نام مقام ذیقار لکھا ہے۔ اس مقام پہ مولا علی کا لشکر آرام کے لیے پڑا ہوا ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا کہ علی ابن ابی طالب مقام ذیقار میں ایک گوشے میں جا کے اپنی پھٹی ہوئی جوتی کو ٹاک رہے ہیں۔ کائنات کا امیر ہے اور اپنا جوتا خود ٹاک رہا ہے، امیر المومنین ہے لیکن اپنے جوتے کی مرمت خود کر رہا ہے۔ مولا بتانا چاہتے جب تک اپنے ہاتھوں میں دم ہو تو اپنا کام خود کرنا چاہیے، اب چاہے وہ امیر کا کام ہو یا غریب کا کام ہو۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یہ کائنات کا امیر ہے، یہ وقت کا خلیفۃ المسلمین ہے، یہ بادشاہ کائنات ہے، یہ امیر کائنات ہے کہ اپنی پھٹی ہوئی جوتی کی مرمت خود کر رہا ہے۔ کیا ہم اسی علی کے ماننے والے کہ بات بات میں ہم خود کام کر سکتے ہیں لیکن دوسروں کو حکم دیتے ہیں؟ ذرا سا پانی اٹھا لاؤ، ذرا ہمارا کرتا اٹھا لاؤ، ذرا ہماری قمیص اٹھا لاؤ، نہیں، یہ مناسب نہیں ہے، یہ اسلامی طریقہ کار نہیں ہے۔ رسول اللہ کا ارشاد ہے ملعون من القا کلہ علی الناس، ملعون ہے وہ شخص جو اپنا بوجھ دوسروں پہ ڈال دے۔ یہاں تم کسی کا بوجھ بھی اٹھا لو، یہاں کوئی تمہارا بوجھ بھی اٹھا سکتا ہے، لیکن یاد رکھو قیامت میں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، تمہیں اپنا بوجھ خود اٹھانا ہوگا۔ لہٰذا دنیا میں بھی اپنا بوجھ اٹھانے کے خود ہی عادی بنو۔ مولا کائنات علیہ السلام وادی ذیقار میں اپنی پھٹی ہوئی جوتی کو ٹاک رہے ہیں۔ کتنے درس ہیں اس میں، کتنے پیغام ہیں۔ امیر المومنین ہے، حاکم ہے مسلمانوں کے، لیکن علی کا جوتا اب بھی پھٹا ہوا ہے، علی کا جوتا اب بھی پھٹا ہوا ہے۔ یہ مولا کی انکساری ہے، یہ مولا کی تواضع ہے۔ پھٹی ہوئی جوتی کو ٹاک رہے ہیں مولا۔ ابن عباس کہتے ہیں میں گیا امیر المومنین سے، میں نے سلام کیا، میں بیٹھ گیا۔ اب سننے کی بات ہے کہ علی حکومت کو کیا سمجھتے ہیں۔ میں بیٹھ گیا حضرت کی خدمت میں ادب سے۔ حضرت نے میری طرف دیکھا، آپ میری طرف متوجہ ہیں، بہت اہم بات بتانے جا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ مل جل کے صلوات پڑھیں عظمت محمد و آل محمد پر۔ ابن عباس کہتے ہیں میں جا کے بیٹھا، مولا مصروف ہے اپنے جوتے کو ٹاکنے میں۔ مولا نے میری طرف دیکھا اور کہا یا ابن عباس، اے عباس کے بیٹے عبداللہ، ما قیمت ھذا النال، صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ آپ سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو زحمت نہ ہو۔ صلوات پڑھتے ہوئے آگے تشریف لے آنا۔
اور آگے تشریف لائیں، صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ تو مولا کیا فرماتے ہیں؟ یا ابن عباس، اے ابن عباس بتاؤ میری اس پھٹی ہوئی جوتی کی قیمت کیا ہے؟ ما قیمت ھذا النال، ابن عباس بتاؤ میری اس پھٹی ہوئی جوتی کی قیمت کیا ہے؟ وہ تو ابن عباس تھے۔ آپ اپنے ذہن میں بھی جواب سوچ لیجیے، جوتی پھٹی ہوئی ہے، مولا ٹاک رہے ہیں اور پھر پوچھ رہے ہیں بتاؤ اس پھٹی ہوئی جوتی کی قیمت کیا ہے؟ ابھی ابن عباس کا جواب نہیں سناؤں گا، میں ابن عباس سے کہنا چاہوں گا ابن عباس یہ علی کا سوال ہے، سوچ سمجھ کے جواب دینا، چونکہ یہ کسی دنی یا غنی کی جوتی نہیں ہے، یہ وقت کے امیر المومنین اور علی کی جوتی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ یہ کسی غنی کی جوتی نہیں ہے، مولا علی کی جوتی ہے۔ ابن عباس ذرا سوچ سمجھ کے جواب دینا، لیکن غضب ہو گیا۔ مولا نے پوچھا ابن عباس میری جوتی کی کیا قیمت ہے؟ ابن عباس نے جوتی کی ظاہری حالت کو دیکھ کے جواب دیا، کیا مولا اس جوتی کی کوئی قیمت نہیں ہے، لا قیمت لہا، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، یہ پھینک دینے کے قابل ہے۔ بس میرے مولا نے ارشاد فرمایا یا ابن عباس تیری نظر میں اس پھٹی ہوئی جوتی کی کوئی قیمت نہیں، قسم بخدا مجھے یہ جوتی تیری حکومت سے زیادہ محبوب ہے، مجھے یہ پھٹی ہوئی جوتی تمہاری حکومت سے زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ پسندیدہ ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ پھٹی ہوئی جوتی علی کو پسند کیوں ہے؟ حکومت سے زیادہ پسند ہے علی کو یہ پھٹی ہوئی جوتی، کیوں پسند ہے؟ کیوں اتنی عظمت ہے اس جوتی کی؟ اس لیے کہ یہ جوتی علی سے منسوب ہے۔ سوچو جب علی سے منسوب ہو کے ایک جوتی اتنی باعظمت ہو جاتی ہے، تم تو علی کے چاہنے والے ہو، تم کتنے باعظمت بن سکتے ہو؟ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ واقعات صرف پڑھنے اور سننے کے لیے نہیں ہوتے، عبرت حاصل کرو، سوچو، سوچنے سے اصلاح ہوتی ہے، غور کرنے سے اصلاح ہوتی ہے۔ علی کے پاؤں سے مس ہو کے ایک جوتی اتنی باعظمت ہو گئی، تو علی سے منسوب ہونے والے جوانوں کو کتنا باعظمت ہونا چاہیے، علی سے منسوب ہونے والے شیعوں کو کتنا باعظمت ہونا چاہیے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا کیا علی نے کوئی مبالغہ آرائی سے کام لیا تھا؟ پھٹی ہوئی جوتوں کی کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہاری حکومت سے بہتر ہے، یا شاعروں کی طرح معاذ اللہ مولا نے مبالغہ کیا؟ چونکہ شاعری میں زمین کو آسمان بتا دیا جاتا ہے، دو کوڑی کو خزانہ بتا دیا جاتا ہے، جاہل کو عالم بتا دیا جاتا ہے۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ شاعر ہر وادی میں گھومتے ہیں مگر وہ جو صاحبان ایمان اور عمل صالح کرے۔ کیا مولا کا یہ کلام شاعرانہ کلام ہے؟ نہیں، علی کا کلام علی کی طرح سے امام ہوتا ہے، علی مومنین کے امام ہیں، علی کا کلام کلاموں کا امام ہے، یہ برحق کلام ہے۔ تو کیوں علی کی جوتی حکومت سے افضل ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ میں بتاتا ہوں، چونکہ تخت حکومت وہ ہے جس پہ کبھی حق کے قدم آئے کبھی باطل کے قدم آئے، اور علی کی جوتی وہ ہے جو ہمیشہ علی کے پاؤں میں رہی، کبھی باطل کا راستہ نہیں چلا، ہمیشہ حق کے راستے پہ چلی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ جس علی کی نظر میں حکومت اتنی پست ہو
کہ وہ یہ کہہ رہا ہو اللہ کی قسم کھا کر کہ اللہ کی قسم تمہاری یہ حکومت میرے نظر میں کچھ بھی نہیں ہے، اس سے تو میری یہ جوتی جو پھٹی ہوئی ہے مجھے زیادہ محبوب ہے۔ سوچو جس علی کی نظر میں اس حکومت دنیا کی یہ حیثیت ہو، کیا اس کے چاہنے والوں کو، اس کے ماننے والوں کو اس حکومت کی خاطر اپنا دین بیچنا چاہیے، اپنا ایمان بیچنا چاہیے، اپنی حیثیت بیچنا چاہیے؟ اگر حکومت کے لیے دین بیچنے پہ تیار ہو جاؤ، کم از کم نسبت پہ تو غور کر لو کہ کس کے غلام ہو۔ تم علی کے غلام ہو، اور علی کے معنی بلند کے ہیں، اور علی ہر جگہ بلند ہے۔ تو حسین اسی علی کے بیٹے ہیں جس علی نے حکومت کو اس نظر سے دیکھا ہے کہ اپنی ٹوٹی ہوئی جوتی کو افضل قرار دیتے ہیں۔ وہ حسین کیا حکومت کے لیے ایسا کام کرے؟ لہذا حکومت کو حسین نے ہمیشہ ذلت کی نگاہ سے دیکھا۔ حسین نے حکومت کے لیے قیام نہیں کیا، پورا کربلا کا واقعہ شاہد ہے۔ اور حسین نے نہیں، کربلا میں آنے والے کسی بھی شہید نے حکومت کی پرواہ نہیں کی، ورنہ جو حسین کے ساتھ آئے تھے اگر یزید کی طرف چلے جاتے تو ہر ایک کو گورنری کا پروانہ مل سکتا تھا۔ حر نے اعلان کیا کہ حسین کا قیام حکومت کے لیے نہیں ہے، چونکہ اگر حکومت کے لیے حسین قیام کرتے تو پھر مجھے یزید کی طرف سے آنے کی ضرورت نہیں تھی، چونکہ وہاں بھی مجھے حکومت مل رہی تھی، میں حکومت کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ حکومت تو مل رہی تھی، حسین کا قیام اصلاح امت کے لیے۔ ہر شہید نے یہ اعلان کیا۔ حسین کے پاس تو بھوک تھی، پیاس تھی، مصیبتیں تھیں، اور اس کا اعلان کر رہے تھے۔ امام ہر ایک کی نظر میں حکومت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، وہ عباس ہوں، علی اکبر ہوں، قاسم ہوں، انو محمد ہوں، زہیر ہوں، ورنہ غازی ابو الفضل العباس کو بھی حکومت کا لالچ دیا جا رہا تھا، امان نامہ دیا جا رہا تھا۔ شمر آتا ہے چونکہ کسی رشتے سے سرکار ابو الفضل العباس کا ماموں ہوتا تھا شمر، اور کہتا ہے اینا بنو اختنا، کہاں ہیں ہمارے بھانجے؟ میں ان کے لیے حکومت وقت سے امان نامہ لے کے آیا ہوں۔ مولا نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ مسلسل پکارتا رہا۔ کیسے ہوتے ہیں اماموں کو ماننے والے؟ کوئی جواب نہیں دیا، قابل جواب بھی نہیں سمجھا، وہ رشتہ داری کا حوالہ دے رہا ہے، اور مولا عباس اسے قابل جواب بھی نہیں سمجھتے۔ سیرت سے سیرت ملا لو، جب ٹرمپ کا پیغام لے کے ایک حاکم خامنئی کی خدمت میں پہنچا اور اس نے ٹرمپ کے خط کا جواب مانگنا چاہا، خامنئی نے کیا کہا؟ ہم آپ سے تو بات کر سکتے ہیں لیکن ٹرمپ کو تو ہم قابل جواب بھی نہیں سمجھتے۔ اب پہچانا جا سکتا ہے سیرت عباس پہ چلنے والے کون ہیں اور سیرت شمر بن زیاد پہ عمل کرنے والے کون ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ مولا عباس نے قابل جواب نہیں سمجھا، لیکن مولا حسین نے فرمایا بھئی عباس جواب دو، کوئی صحیح سوال کر رہا ہے تو جواب ہونا چاہیے۔ اپنے مولا کا اشارہ پایا، فوراً جواب دیا۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ ہر بات میں درس ہے۔ عباس کی طبیعت تھی کہ جواب نہ دوں، غلیظ آدمی ہے، دشمن دین ہے، یہ عباس کی طبیعت ہے۔ لیکن جیسے ہی مولا نے کہا طبیعت کو کچل دیا، امام کی مرضی پہ عمل کیا، بتایا کہ اپنی منمانی پہ عمل کرنے کا نام شیعیت نہیں ہے،
بلکہ اپنی منمانی کو چھوڑ کے اپنی مرضی کے خلاف اگر امام کا حکم آ جائے اس پہ عمل کرنا اطاعت امام ہے۔ اطاعت امام کیا جواب دینا نہیں چاہتے تھے؟ امام کا اشارہ ملا تو جواب دیا، اور پھر جب جواب دیا این بنو اختنا، کہاں ہے میرے بھانجے؟ آئے مولا کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہ یہ حاکم وقت سے میں امان نامہ لے کے آیا ہوں۔ اب جواب کیا دیتے ہیں؟ تجھ پہ بھی لعنت ہو، تیرے امان نامے پہ بھی لعنت ہو۔ یہ عباس کا جواب ہے، کسی قیمت پہ سمجھوتا نہیں ہے۔ پانی نہیں ہے تو کیا ہوا، بھوکے ہیں تو کیا ہوا۔ یہ ہے عباس کی اطاعت اور فرما برداری۔ عباس حسین کا علمدار، علمدار تو بہت گزرے ہیں، حضرت حمزہ بھی علمدار تھے، جعفر طیار بھی علمدار تھے، مولا علی بھی علمدار تھے، لیکن آج علمدار کہتے ہی عباس ذہن میں آ گئے۔ یہ عباس کا علم سے رشتہ ہے۔ رخصت ہوئے، علم دے کے رخصت کیا، علم دے کے رخصت کیا، لیکن رخصت آسانی سے نہیں کیا۔ عباس بار بار کہہ رہے ہیں اور مولا کہتے ہیں تم میرے لشکر کے علمدار، علمداری کا۔ مولا سر چکا کے کہتے ہیں آقا اب وہ لشکر ہی کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ اتنے میں بچوں کی التش کی آواز آئی۔ حسین نے کہا بچوں کے لیے سبیل آب کرو۔ سقے نے خشک مشکیزہ طلب کیا، نہر فرات کی طرف چلے۔ مقاتل نے لکھا ہے نہر پہ 4000 کا لشکر تھا، 6 مرتبہ اس لشکر نے غازی عباس پہ حملہ کیا، لیکن 4000 کے لشکر کے 6 حملوں کو غازی برداشت کر کے 3 دن کا بھوکا پیاسا غازی پھر بھی نہر القمہ پہ پہنچ گیا۔ جو اتنی محنت سے نہر پہ پہنچا ہو، کیا اسے پانی پینے کا حق نہیں ہے؟ خود پانی نہیں پیا بلکہ اپنے رہوار سے کہا دیکھ ہماری طرح سے تو بھی 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، پانی پی لے۔ اہل بیت کی صحبت میں رہ کے جانور بھی اتنے مطیع و فرما بردار ہو جاتے ہیں۔ اے شیعو تمہیں کتنا مطیع و فرما بردار ہونا چاہیے۔ رہبار نے منہ ہٹا لیا، اپنے آقا کا وفادار گھوڑا۔ غازی عباس نے مشکیزے کو بھرا، دوش پہ ڈالا، باہر نکل آئے۔ پورے طریقے سے جنگ کی تیزی کے ساتھ مولا خیموں کی طرف بڑھنا چاہتے، میرے آقا کے بچوں کو پانی مل جائے۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے بچے آس لگائے ہوئے، جیسے ہی خیمے میں کوئی بچہ کہتا ہے اللہ تش ہائے پیاس نے مار ڈالا، تو بی بی سکینہ کہتی ہے بچوں تھوڑی دیر صبر کرو، میرے چچا ابھی پانی لے کے آتے ہو۔ اجرکم اللہ، صبح سے غازی کا ماتم کر رہے ہو، پیاس سے غازی کا ماتم۔ اللہ دنیا و آخرت میں غازی کو ہمارا شفیع قرار دے۔ مولا چلے جا رہے ہیں، نیزہ ہاتھ میں ہے، کسی طرح سے پانی خیمہ گاہ حسینی تک پہنچ جائے۔ غازی کی نظر خیام کے اوپر ہے، حسین کے بچوں کے اوپر ہے، مشکیزے کو کلیجے سے لگائے ہوئے۔ اتنے میں کیا ہوا، کسی نے چھپ کے داہنے بازو پہ حملہ کیا، غازی کا ہاتھ کٹ کے زمین کربلا پہ گرا، لیکن غازی ہمت نہیں ہارا، مشکیزے کو لپٹائے رہا، علم کو بائیں ہاتھ سے تھاما۔ ابھی غازی حملہ کرتے ہوئے آگے بڑھا تھا کہ بایاں بازو بھی قلم ہو گیا، مشکیزے کو پھر اپنے سینے سے لگایا۔ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ پھر ایک تیر مشک سکینہ پہ آ کے لگا، غازی کا خون اور مشکیزے کا پانی ساتھ میں بہنے لگا۔
غازی نے بڑھتے ہوئے گھوڑے کو نہر کی طرف موڑ لیا اور پھر تو تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ میں مقتل میں پڑھ رہا تھا کہ ایک تیر سینے پہ لگا، ایک آنکھ میں لگا، لیکن ایک ذاکر کے خواب میں مولا عباس نے آ کے بتایا کہ کیا تم کربلا میں موجود تھے؟ کیا جب میں خیام حسینی میں پانی نہ پہنچا سکا اور میں نے اپنے گھوڑے کو فرات کی جانب موڑا تو تمہیں پتہ ہے کہ کتنے تیروں کی بارش تھی جو میرے اوپر ہو رہی تھی؟ اسی بارش میں ایک تیر میری آنکھ میں لگا، میں نے سر ہلا کے تیر کو نکالنا چاہا، میرا ماما سر سے گر گیا، تیر نہ نکل سکا، میں نے دونوں گھٹنوں کا سہارا لے کے تیر نکالنا چاہا، ابھی میرا سر خم تھا کہ ایک ظالم نے گرز میرے سر پہ مارا، مجھ سے سنبھلا نہ گیا، میں زمین پہ گرا، اپنے آقا کو آواز دی۔ لیکن جو شہید بھی زمین پہ گرتا تھا، گرتے وقت وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا، لیکن غازی عباس گرے تو منہ کے بل گرے۔ مولا آخری سلام لے لیجئے۔ حسین نے کمر کو پکڑ لیا، 3 مرثیے مولا نے پڑھے ہیں غازی عباس کی شہادت کو۔ پہلا مرثیہ الان الکسرا ظہری، اے میرے بھیا تیرے مرنے سے میری کمر توڑ گئی۔ دوسرا مرثیہ وشم وقلت ہیلتی، اے بھیا اب سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اب کیا کروں، تم میرے علمبردار تھے۔ تیسرا مرثیہ شمت بھی عدوی، اے بھیا تیرے مرنے سے میرے دشمن مجھ پہ ہنس رہے، میرا مذاق اڑا رہے۔ چوتھا مرثیہ اپنے لیے نہیں اہل حرم کے لیے، اے میرے بھیا جانتے ہو تمہاری شہادت سے اہل حرم کے لیے کتنی بڑی مصیبت آئی۔ اے بھیا اب تک جو آنکھیں تمہاری وجہ سے جاگا کرتی تھی، وہ اب جو سویا کرتی تھی وہ اب نہیں سو سکیں گی، اور تمہارے خوف سے جو آنکھیں نہیں سوتی تھی اب وہ چین سے سوئے گی۔ ہائے میرا شیر مارا گیا۔ یہ کہتے کہتے فرات کے کنارے آ گئے، بھیا کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا۔ بھیا جلدی سے کچھ کہنا چاہتے ہو؟ ہاں آقا میری ایک وصیت ہے، میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ اور پھر کہا مولا میرے لاشے کو یہی رہنے دیجیے گا۔ جلدی سے حسین نے کہا میری بھی ایک وصیت ہے، زندگی بھر آقا کہہ کے پکارا ہے، ایک مرتبہ بھائی کہہ دو۔ آقا کو بھائی کہا، 32 سالہ بھائی حسین کی آغوش میں ڈھیر ہو گیا۔ حسین نے علم کو اٹھایا، حسین کی بچی